السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا ٹاپک ہے مؤثر مقاصد کی خصوصیات، فیچرز آف افیکٹو آبجیکٹیوز۔ مقاصد کی تاثیر کا اندازہ لگانے کے لیے مندرجہ ذیل معیار لاگو کیا جا سکتا ہے۔ مؤثر مقاصد مندرجہ ذیل خصوصیات کے حامل ہو تو مدوی نصاب کے لیے لازم ہے کہ وہ نصاب مرتب کرتے وقت ان کا حوالہ پیش کر لے، یعنی اس میں جامعیت شامل ہے، موافقیت شامل ہے، قابل حصول مقاصد شامل ہے، موزونیت شامل ہے، درستگی شامل ہے، اور خصوصیات اس مقاصد کی وہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نصابی نتائج شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جامعیت کے بارے میں پڑھیں گے، جو مؤثر مقاصد کی اہم خصوصیات میں ہے، یعنی کمپریہنسونیس۔ مؤثریت کے لیے ضروری ہے کہ خصوصی و عمومی مقاصد میں بیان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہو۔ اگرچہ عمومی مقاصد نصاب کو وسیع مقصدیت دیتے ہیں اور خصوصی مقاصد مخصوص اہداف، تاہم اپنی خصوصیات میں بھی معروضیت اور جامعیت قائم رہنی چاہیے، مگر نتائج یعنی جو مقاصد ہے، آبجیکٹیوز ہے، اس کے ذرائع کب ہو، یعنی اس کے بارے میں جو نامور ماہرین کی رائے کو خصوصی اہمیت دینی چاہیے۔ کمرہ جماعت کے اساتذہ کے لیے بے شمار ماہرانہ رپورٹیں منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس میں اکثر میں عمومی و خصوصی مقاصد کا واضح تذکرہ ہے۔ اس طرح ایک رپورٹ کارمل نے آسٹریلیا میں چھپوائی ہے، اس کے مطابق اس کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے: علم و مہارت کا حصول، یعنی جو مقاصد ہے وہ علم و مہارت کے حصول کا ذریعہ ہو، ثقافتی ورثے کی منتقلی کا ذریعہ ہو، معقولیت کے فروغ کا ذریعہ ہو، فنونی کاوشوں میں شرکت کے مواقع کو وسعت دینے کا ذریعہ ہو، خود اعتمادی پیدا کرنے کا ذریعہ ہو، تخلیقی صلاحیت ابھارنے کا ذریعہ ہو، شناخت کا احساس ابھارنے کا ذریعہ ہو۔ دوسرا جو ہے وہ موافقت ہے، کنسسٹنسی۔ مقاصد آبجیکٹیوز کو نہ صرف جامع بلکہ ایک دوسرے کے موافق بھی ہونا چاہیے، اس طرح انہیں گول سے بھی ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ خصوصی مقاصد کی توضیح کے وقت یہ دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، مقاصد میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ نصاب کی منطقی ترقی اور یکساں وسعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ مقاصد میں یکسانیت ہو۔ تیسرا جو ہے وہ یہ مقاصد قابل حصول بھی ہو، اٹینیبل بھی ہو، اٹینیبلٹی اس کی موجود ہو۔ اس میں درست مقاصد خصوصی وہی ہے جو قابل حصول ہو، طلباء کی استعداد و تجربہ، وسائل کی دستیابی اور وقت کی گنجائش مقاصد کی تشکیل کے وقت پیش نظر رہنی چاہیے۔ مثلاً پاکستان کے نہری نظام کو تو سمجھ سکتے ہیں، مگر موقع پر جا کر ساری نہروں کا نظارہ مشکل ہے۔ اس طرح پرائمری کی سطح پر جیٹ چلانے کا تجربہ ناقابل حصول لگتا ہے۔ یہ تجربہ طلباء کی ادراک کی استعداد سے ہی بالاتر ہے۔ تو مقاصد وہ ہونے چاہیے جو کہ اٹینیبل ہو۔ تو اس میں ہم نے 3 مقاصد پڑھے: جامعیت، کمپریہنسونیس، یعنی اس میں یہ تمام جو ایریا ہے، تمام چیزیں جو ہے اس میں کور ہوتی ہے۔ دوسری موافقت، یعنی مقاصد ایک دوسرے کے تضاد نہ ہو، اس طرح قابل حصول بھی ہو۔ نمبر 4 پہ ہے موزونیت، سوٹیبلٹی۔ موزونیت کا مسئلہ ذرا پریشان کن ہے، کیونکہ یہاں تعلیمی ماہرین کی آراء مختلف ہو جاتی ہے۔ مدونین نصاب متفق ہے کہ خصوصی مقاصد طلباء کی ضرورت سے موزوں ہو، مگر یہ ضروریات کیا ہے اور ان کی موزونیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ مثال کے طور پر مدونین نصاب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پرائمری سطح پر طلباء کو افزائش نسل کے بارے میں معلومات حاصل ہوں، مگر سارے مدونین متفق ہوں گے کہ اس درجے کے طلباء یہ سب کچھ جانیں، اور کیا ان طلباء کی یہ ضرورت ہے، یہ ان کی خواہش ہے،
کیا یہ معلومات ان کے لیے موزوں ہے؟ وہ یہ سوال ہے جو مواد کی موزونیت کا فیصلہ کریں گے، اور ایک بنیادی سوال بھی پوشیدہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ طلباء کے لیے کیا مفید ہے۔ نمبر 5 جو ہے وہ ہے درستگی۔ درستگی کے لیے مقاصد کو حقیقی ہونا چاہیے، اوریجنل ہونا چاہیے، بالفاظ دیگر مقاصد کو بیان کرنے کے قابل ہونا چاہیے جو ان سے توقع وابستہ کی گئی ہے۔ مثلاً اگر کچھ طلباء کی خواندگی کا معیار بڑھانے کے لیے بیان ہوئے ہو اور یہ صرف ادب کا حوالہ دیتے ہیں تو یہ درست نہیں۔ یا مثلاً مقاصد تو پاکستان کی گزشتہ نصف صدی کی تاریخ کے لیے وضع کیے ہو مگر یہ بنگلہ دیش کا تذکرہ ہی نہیں کر پاتے، یا پاکستان کے مغرب کے ساتھ دفاعی معاہدوں کے تذکرے سے خالی ہو تو ان کی درستگی پر اعتراض ہوگا۔ تو یہ بھی ان کی اہم خصوصیات ہے۔ اس طرح جو ہے نمبر 6 پہ خصوصیت، شکوک و شبہات کی ازالے کے لیے ضروری ہے کہ مقاصد تیر بہدف بنائے جائے۔ جو مقاصد خصوصیات اور وضاحت نہ رکھتے ہو ان سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض مدونین ان سے مقاصد کو کرداروی زبان دینا لیتے ہیں، تاہم کرداروی مقاصد مقبولیت کھو رہے ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ کرداروی اصطلاح کے بغیر بھی مقاصد میں خصوصیات کا معیار ہو سکتا ہے۔ اس صفت کی وجہ سے مقاصد کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ نصابی منصوبہ بندی میں زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا ان پر وقت و توانائی ضرور صرف ہونی چاہیے۔ اس طرح لاسٹ ون جو ہے وہ ہے نصابی نتائج۔ آج کل نصابی نتائج کی اصطلاح عام روایت پا رہی ہے۔ اس سے مراد تعلیم و تعلم کے عمل کے متوقع نتائج ہے، یعنی ایکسپیکٹڈ رزلٹ، جن کو دستاویزی نصاب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا نصابی نتائج کے بیان میں نہ صرف علم و مہارت کا تذکرہ ہو بلکہ اس میں رویہ و اقدار کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ نصابی نتائج کے بیان کو عمومی زبان دی جاتی ہے کیونکہ یہ مخصوص کرداروی زبان کے پابند نہیں۔ تو یہ جو ہے آج کا جو ٹاپک تھا اس کے ہم نے چیدہ پوائنٹ پڑھ لیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم مزید اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔